نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کا قصد کرو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو. اس آیت کریمہ سے وضو کا ثبوت ہوتا ہے. حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف و رحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے. محدثین کرام شارحین حدیث اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایکسپلینیشن کرتے ہوئے، کہ اس حدیث پاک میں نماز کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی. جیسے ایک عمارت بنائی جائے، اس کا دروازہ بھی ہو، لیکن جب تک بندے کے پاس اس کی چابی نہ ہو، اس کی چابی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کی نہ ہو، وہ بندہ اندر داخل ہو سکتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. ہلو. تو اگر کوئی بندہ عمارت تو بنا لے، دروازہ بھی بنا لے، لیکن اس کے پاس چابی نہ ہو اندر داخل ہونے کی، اندر انٹر ہونے کی، تو کیا وہ بندہ ڈائریکٹ اندر جا سکتا ہے؟ یقینی طور پہ نہیں جا سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں عمارت کی مثال دے کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک عمارت میں انسان بغیر چابی کے داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بندہ نماز کے اندر بغیر وضو کے داخل نہیں ہو سکتا. بالکل بلیغ تشبیہ ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العزت نے جامع الکلم یعنی مختصر بات فرمانے والے، اور اس میں بہت سارے معانی وغیرہ پنہا رہتے تھے، پوشیدہ رہتے. خیر، ایک حدیث پاک میں وضو کی فضیلت کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے چلتا ہے تو ایک قدم جو اٹھاتا ہے، اللہ اس ایک قدم کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور دوسرا قدم جب اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس دوسرے قدم کو اٹھانے کے بدلے میں اس کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے. یعنی وہ بندہ مسجد تک آتا ہے، اللہ رب العزت اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک بیان کر کے پھر انشاءاللہ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ بیان کرنا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان سے جہاں تک ہو سکے گھر سے وضو کر کے آئے، قدم قدم پر اسے ثواب ملے گا. اگر بندہ وضو کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو جو گناہ اس نے چہرے کے ذریعے کیے تھے، آنکھوں کے ذریعے کیے تھے، اللہ اس وضو کی برکت سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی گناہ صغیرہ
اس لیے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے کوہنیوں سمیت، تو اس بندے نے ہاتھوں کے ذریعے جو گناہ کیے تھے اللہ اس وضو کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ بندہ سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، تو سر وغیرہ کے ذریعے اس نے گناہ کیے تھے، اللہ رب العزت اس سر کے مسح کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیر اگر دھلتا ہے، پیر والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے اور ناخن وغیرہ میں جب پانی پہنچتا ہے، ناخن وغیرہ میں جب پانی پہنچتا ہے، تو اس ناخن کے ذریعے اس بندے نے جو گناہ کیا تھا، اللہ کی ذات اتنی ستار، غفار، مہربانی فرمانے والا ہے، وہ رب وہ اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ اس ناخن کے ذریعے اس بندے نے جو گناہ کیے تھے، اللہ اس وضو کی برکت سے اس ناخن والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انتہائی برکت کی بات ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے تو اگر اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اب مسواک کے تعلق سے ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کل چونکہ زمانہ جو ہے وہ ماڈرن ہے، ٹیوب برش وغیرہ وہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہے، سنت مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں کا پابند بنائے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ جو نماز مسواک کرنے کے بعد ادا کی جائے، جو نماز مسواک کرنے کے بعد ادا کی جائے، تو اللہ رب العزت اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے ادا کی گئی، یعنی ایک بندے نے مسواک کی اور ایک بندے نے مسواک نہیں کی، تو اللہ رب العزت اس مسواک کرنے والے بندے کو 70 نمازوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 نماز، 70 جسے کہا جاتا ہے۔ تو مسواک کی عادت بھی بنانی چاہیے۔ اب وضو کے فرائض کیا ہے؟ یہ تو تقریباً ہر سنی مسلمان جانتا ہے۔ سب سے پہلے چہرہ دھلنا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھلنا۔ تو شروعات جو ہے وہ ہمیں اسلام نے، شریعت نے اور مصطفیٰ کریم کی حدیث کی روشنی میں جو ہمیں تعلیم ملی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا جائے۔ گٹے کا مطلب یہ جو حصہ یہاں سے ہمارے ہاتھ کی شروعات ہوتی ہے، یہ جو حصہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے، سنت کے مطابق اطمینان و سکون کے ساتھ، کیونکہ ہم باہر سے آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا لگا ہو کیا نہیں لگا ہو۔ اسلام تو طہارت کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے، نظافت کا مذہب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا، اس کے بعد ہمیں کلی کرنا ہے۔ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے نرم حصے تک، اور جو ناک کی غلاظت وغیرہ ہے جو کچھ بھی ہے اسے صاف کرنا ہے۔ ویسے سائنس کے تعلق سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سائنس نے بھی اس پر ریسرچ کیا اور بہت سارے فوائد بھی سائنس نے اس کے بتائے ہیں۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، پانی چڑھانے کے بعد کہا جاتا ہے، سائنس کی ریسرچ اور تحقیق یہ ہے، جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ وضو کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے، جب پانی چڑھائے گا ظاہر سی بات ہے اس کی ناک صاف رہے گی، کیونکہ باہر انسان گھومتا ہے، دھول مٹی وغیرہ اندر جاتی ہے۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ اپنی ناک کو صاف کرتا ہے اس بندے کو کبھی بھی دمے کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ سائنس تو آج کل پہنچ رہی ہے، ہمارے حضور نے تو آج سے 1450 سال پہلے ہی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا تھا۔ انسان عمل تو کرے، انشاءاللہ سنت کی برکت سے اللہ اسے بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا یقینی طور پر۔ تو ناک میں پانی چڑھانا ہے 3 مرتبہ اور ناک کی جو غلاظت وغیرہ اسے صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پورے چہرے کو دونوں چلوں میں پانی لے کر کے پورے چہرے کو دھلنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے دھویا جائے کہ سر کے کچھ بال جو ہے وہ بھی تر ہو جائے، اور جو چہرہ ہے اس کی حد کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوڑی تک، یہ سر کا حصہ ہے، چہرے کا حصہ ہے۔
اب اس میں جو بھی چیزیں ہیں، جیسے یہ اندر جو جہاں پر وہ چیبڑے وغیرہ آ جاتے، کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جائے گی. ان کا دھونا بندے کے اوپر ضروری ہے. اگر تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ گئی، سوکھی رہ گئی، بندے کا وضو نہیں ہوگا. تو یہ چہرہ جو دھلنا ہے یہ ایک فریضہ ہوا، 3 مرتبہ دھلنا ہے. اور دوسرا ہاتھ کو دھلنا ہے. ہاتھ کو دھلنا یہاں کون گیا؟ تو ہمارے بہت سے بھائیوں کو دیکھا ہے جیسے حوض وغیرہ یا پھر نل کا پانی ہے تو ایسے کر دیتے، ایسے کر دیتے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پانی کی بوندیں ہیں وہ ایک طرف بہتی ہیں اور دوسری طرف نہیں بہتی، وہ حصہ خشک رہ جاتا ہے. یاد رکھیں اگر وہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. جب نماز نہیں ہوگی تو پھر ہمارے ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا؟ انگلیوں میں خلال کرنا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انگلیاں جو ہیں وہ اندر سے خشک رہ جاتی ہیں، یا بہت تنگ انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو حرکت دینا فرض ہے، واجب ہے. اگر کوئی بندہ حرکت نہیں دیتا ہے، نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اپنی انگلیوں کا خلال کرو. اگر خلال نہیں کرو گے، پانی نہیں پہنچے گا تو جہنم کی آگ ان انگلیوں کے اندر ڈالی جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم انگلیوں کا خلال نہیں کریں گے، اتفاق سے انگوٹھی یا کوئی دورہ وغیرہ ٹائٹ باندھ دیا ہے، نیچے پانی نہیں پہنچے گا. جب پانی نہیں پہنچے گا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. جب بندے کی نماز نہیں ہوگی تو یقینی طور پر اسے عذاب ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیں، انگلیوں کا خلال اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے اسے حرکت دینا ضروری ہے. اور اگر تنگ نہیں ہے بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہے، اگر پانی پہنچ جا رہا ہے تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے. لیکن اگر وہ بہت ٹائٹ ہے تو اس کو حرکت دینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. کوہنیے تک ہاتھ کو دھلنا ہے. اور ایک سنت اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ یہاں تک جیسے کوہنی تک دھلنا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کو اور بڑھائے، یعنی یہاں تک دھلے. حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کے جو اعضاء ہیں، اعضاء وضو، پارٹس آف باڈی یا پارٹس آف وضو کہہ لیجیے، یہ کل قیامت کے دن وضو کی برکت سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جس بندے سے ہو سکے اپنی اس چمک کو اور بڑھائے. آپ اگر یہاں تک دھلیں گے چمک یہاں تک رہے گی، آپ یہاں تک دھلیں گے چمک یہاں تک رہے گی. اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو بڑھائے، یعنی تھوڑا سا اور زیادہ دھلے. انشاءاللہ اللہ اس کے اس عضو کو قیامت کے دن روشن فرمائے گا. تو آپ سے ہو سکے تو اور تھوڑے سی آگے تک ہاتھوں کو دھلے. یہ ہاتھ کا طریقہ وضو کا ہو گیا. جو اس کی سنتیں مستحبات وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں ابھی. اس کے بعد اچھا چہرے میں ایک چیز رہ گئی. کچھ لوگوں کی داڑھی جو ہے وہ گھنی رہتی ہے، انتہائی بال جو ہے ان کی تعداد زیادہ رہتی ہے، اور کچھ لوگوں کی داڑھی شریف جو ہے وہ خفیف رہتی ہے. خفیف کا مطلب چھوٹے چھوٹے مطلب بال وغیرہ جو کم ہیں اور پانی آسانی کے ساتھ جو ہماری چمڑی ہے وہاں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے. تو جن لوگوں کی داڑھی خفیف ہے، ہلکی ہے، بال کم ہے، پانی ان لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ چمڑی تک پانی پہنچائے. چمڑی تک پانی پہنچانا ان پر ضروری ہے. لیکن جن لوگوں کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے، بہت زیادہ بال ہے، تو پھر ان لوگوں کو جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بال جو ہے ان کو ترک کر دے، ان کو گیلا کر دے. اور ان لوگوں کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر ہم اس طرح دبائیں گے تو گول دائرہ جو ہمارا چہرے کا ہے اس میں جتنے بال آئیں گے، جیسے یہ اس طرح دبایا تب یہ جتنے بال یہاں پر آئیں گے اس چہرے کے دائرے میں، ان بالوں کو دھونا ضروری ہے. باقی رہے یہ بال تو ان کا اس طریقے سے ہم خلال کریں گے. خلال کا مطلب ہوتا ہے انگلی یعنی گیلا ہاتھ، گلی انگلیاں اس طرح داخل کر کے پانی پہنچانا. تو جو جن حضرات کی داڑھی گھنی ہے، بال بہت زیادہ ہے، ان پر خلال کرنا ضروری ہے. اور جن لوگوں کی خفیف داڑھی ہے تو جلد تک، چمڑی تک ان حضرات کو پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. اب عادتاً جو ہمارا منہ بند رہتا ہے، جیسے ہم نے منہ بند کیا تو جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی جیسے ہونٹ کا یہ حصہ، تو ان جگہوں پر پانی پہنچانا ضروری ہے. جو ہمیں منہ بند کرنے میں چیزیں نظر آتی ہیں ان جگہوں پر پانی پہنچانا ضروری ہے. اب اگر کوئی بندہ
اپنے منہ کو بالکل دونوں ہونٹوں کو دبا کر کے بند کر دیتا ہے تو بھی اس بندے کے اوپر جو ظاہری حصہ انسان کو دیکھنے سے نظر آتا ہے اس حصے پر پانی پہنچانا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاتھ کے تعلق سے تو ہو گیا۔ سر کا مسح، اس کا سنت طریقہ ہمارے بہت سے بھائی نہیں جان پاتے۔ اس ہاتھ کی یہ انگلیاں دونوں، بیچ والی اور اس کے بغل والی، دونوں کو اس طریقے سے ملانا ہے اور یہاں سے شروعات کرنی، جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے پورا پیچھے گردن تک لے جانا ہے۔ گردن تک مطلب گردن تک نہیں، بلکہ جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جانا ہے۔ وہاں تک ہم لے گئے، جیسے یہ اس طریقے سے ہم یہاں تک لے گئے۔ اب یہ جو حصہ یہ استعمال نہیں ہوا، دونوں یہ حصے استعمال نہیں ہوا، یہاں تک اس طرح ہم لے گئے۔ اب یہ حصہ گھماتے ہوئے یہاں پر لائیں۔ اب ہاتھ کی جو پچھلا حصہ ہے، دونوں انگلیوں کا پچھلا حصہ ہے، اس کے ذریعے ہم گردن کا مسح کریں۔ یہ دونوں حصے باقی رہ گئے، اس کا استعمال نہیں ہوا ہے، انگوٹھے کا یہ حصہ، یہ حصہ، اس کے ذریعے ہم یہ کان کا اس طرح مسح کریں۔ شہادت کی انگلی کے ذریعے کان کو صاف کریں، یعنی کان کا مسح کریں۔ یہ ہو گیا سنت طریقہ، اس طرح یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پریکٹیکل بھی بتانا ضروری ہے کیونکہ انسان کی یہ فطرت اور خاصیت ہے کہ سن کر کے اتنا جلدی کیچ نہیں کرتا جتنا دیکھ کر کے وہ بندہ کیچ کرتا ہے۔ تو آپ حضرات انشاءاللہ یاد رکھیں گے، سنت کے مطابق وضو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے بال اگتے ہی نہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بہت سارے حضرات کو یہاں بال ہوتے ہیں اور یہاں پر خالی رہتا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو شریعت نے یہ بتایا کہ وہ لوگ بھی عادتاً جو عام بندوں کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے ان لوگوں کو سر کے مسح کی شروعات کرنی ہے، یعنی سر کے کسی بھی حصے کے چوتھائی 1/4 جسے آپ کہہ لیجیے 25% وہ ضروری ہے، اور جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے چہرہ دھونا ضروری ہے، جو وضو کا پہلا فرض ہے۔ چہرہ جو ہے وہ کہاں سے دھلیں گے؟ تو عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے بال ہی نہیں اگتے تو عام طور سے عام بندوں کے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے شروعات کریں گے، وہ جن کے بال سر کے اوپر نہیں ہیں۔ اب ٹخنوں سمیت پیر کا دھلنا، ٹخنے آپ جانتے ہیں جس کے سہارے جس کے بل بوتے ہم بیٹھتے ہیں، ان کا دھونا ضروری ہے۔ اگر بندہ نہیں دھوئے گا وہ حصہ معاذ اللہ خشک رہ گیا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں سیاہی لگی ہے پین وغیرہ کی، تو یہ پین وغیرہ کی جو سیاہی اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے، وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر جیسے آٹا وغیرہ ہے، لئی وغیرہ جس کو بولتے ہیں، یا ایسا کلر لگ گیا ہے کہ جلد تک چمڑی تک پانی نہیں پہنچتا، ایسے صورت میں وضو نہیں ہوگا، اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ الیکشن کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ اس طرح ناخن کے اوپر ایک وہ لگاتے ہیں، سیاہی لگاتے تاکہ یہ بندہ دوسری مرتبہ ووٹ دینے نہ آئے۔ آپ 1000 کوشش کر لیں وہ نہیں چھوٹے گا، کیونکہ اگر وہ چھوٹ جاتا تو وہ لگاتا ہی نہیں کہ دوسری بار آ جائے گا واپس ووٹ دینے کے لیے، تو اس کو بندے کو چھڑانا مشکل ہے۔ جب مطلب کتنی بھی کوشش کرے وہ نہیں چھوٹتا، مطلب ٹائم لگتا ہے، 15-20 دن میں خود بخود وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ ہے 2-3 دن میں اس کو چھڑانا الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ اگر نہیں چھوٹ رہا ہے کوئی بات نہیں، مجبور ہے بندہ، کیا کرے گا، نہیں چھوٹ رہا ہے، ایسی صورت میں اس بندے کا وضو ہو جائے گا۔ اچھا، ہماری اسلامی بہنیں مہندی کا استعمال کرتی، تو مہندی کی وجہ سے پانی نہیں رکتا، پانی چمڑی تک جلد تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے وضو ہو جائے گا، وہ حصہ بھیگ جاتا ہے، تر ہو جاتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہوگا، وضو اس بندی کا ہو جائے گا۔ مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ تو مسواک جو ہے وہ ایک بالشت، ایک بلس جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں، بالشت ہونی چاہیے، اور یہ جو انگلی ہے اس کے برابر موٹی ہونی چاہیے۔ اس سے اگر تھوڑی سی اور ذرا موٹی بھی ہے، جاڑی بھی ہے تو بھی چل جائے، لیکن ایک بالشت سے زیادہ اس کی لمبائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب مسواک ایک بالشت ایک بلس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ تو کتنی ہوگی مسواک؟ ایک بالشت یعنی ایک بلس۔ اس کے پکڑنے کا طریقہ، یہ 3 انگلیاں آپ اوپر رکھیں گے اور باقی کی 2 انگلیاں نیچے رکھیں گے، اس طرح دیکھیں، اس طریقے سے آپ مسواک کریں گے۔ اور شروعات جو ہے دائیں طرف کے اوپر کے دانت،
پھر بائیں طرف کے اوپر کے دانت، پھر دائیں طرف کے نیچے کے دانت، پھر بائیں طرف کے نیچے کے دانت۔ یاد رہے گا، شروعات جو ہے دائیں طرف کے اوپر کے دانت، پھر بائیں طرف کے اوپر کے دانت، پھر دائیں طرف کے نیچے کے دانت، اور پھر بائیں طرف کے نیچے کے دانت۔ اس طریقے سے کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، یاد رکھیں گے۔ کلر کی پنچھی نہیں پھرانی، مطلب جو آڑے اس میں آپ کریں گے، اس کو جو کھڑے طریقے سے نہیں کریں گے، جو مطلب سیدھا نہیں کریں گے، بلکہ آڑے طریقے سے اس کا آپ استعمال کریں گے۔ اور دوسری بات کہ مسواک جو ہے کس لکڑی کی ہونی چاہیے، تو مسواک جو ہے کڑوی لکڑی کی، جیسے زیتون ہے، پیلو کا درخت ہے اس کی لکڑی ہے، یا نیم کا درخت ہے، یہ کیا ہے آپ کے مسوڑے کے لیے، آپ کے دانتوں کے لیے مفید ہے، اور خوشبودار میٹھی جو مسواک ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خوشبودار مسواک جو ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں میں نے شروع میں بتایا کہ برش وغیرہ وہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، مگر مسواک کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں مشائخ کرام یہاں تک فرماتے جو بندہ مسواک پابندی سے کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اسے بہترین خاتمہ نصیب فرماتا، یعنی اس بندے کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ مسواک کی برکت سے، کیونکہ کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کے سنت مبارکہ، یقیناً اس بندے کو برکت تو ملنی ہے۔ اور جو بندہ افیون کھاتا ہے جس کے ذریعے نشہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں فرمائے، یہ مشائخ کرام فرماتے۔ تو مسواک کے سنت کو انشاءاللہ اپنائیں گے۔ بہت مہنگی نہیں ملتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے حضرات خرید کر کے لے کے آتے اور ایسے فری میں تقسیم کر دیتے۔ آپ میں سے جو چاہے وہ 5-10 مطلب زیادہ 100-150 آپ لے کر کے آئے، وہ تقسیم کر دے۔ جتنے بندے سنت کو ادا کریں گے انشاءاللہ ان سارے لوگوں کی سنت کی ادائیگی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ آپ اس سنت کو اپنائیں، سنتوں کو زندہ کریں۔ بہت ساری سنتیں جو ہے ہم سے ختم ہو گئی، ان کو آپ زندہ کریں اور اسے اپنائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے، تلقین کریں کہ سنتیں جو ہیں ہم سے ختم ہو رہی ہیں، انہیں آپ زندہ کریں، اپنائیں۔ اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں تفصیل ہے، لیکن 2-3 چیزیں بتا دوں، آپ جانتے بھی ہوں گے۔ ایک تو ہوا کا خارج ہونا، پیشاب، پاخانہ، خون، مزی، ودی، منی، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح انسان اس طریقے سے سو گیا کہ بالکل اس کو کچھ بھان نہیں ہے، اس کے جو اعضاء جو ہے وہ بالکل ڈھیلے پڑ گئے، کمزوری کا اسے احساس ہونے لگا، یعنی بھر نیند جسے ہم کہتے ہیں، اس سے بھی اس بندے کا وضو جو ہے وہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ یہ مختصر وضو کا بیان تھا۔ مستحبات اگر وقت ہوا تو بعد میں بتا دوں گا۔ اب غسل کی ہم بات کرتے ہیں مختصر طور پر۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں آپ حضرات جانتے ہوں گے؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ایک تو کلی کرنا، لیکن وہ کلی نہیں جو عام طور سے کھانے کے بعد تھوڑی بہت ہلکی پھلکی کر دی ختم، بلکہ ایسی کلی جو منہ کے پورے حصے میں پانی پہنچ جائے، اس طریقے سے کلی کرنا ہے کہ منہ کے پورے حصے میں، جہاں جیسے مسوڑے کے نیچے، زبان کے نیچے، ادھر داڑھ کے طرف، ادھر دانت کی طرف، پوری جگہ پہ پانی پہنچ جانا ضروری ہے۔ اگر ایک جگہ پانی نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں غسل نہیں اترے گا، یعنی اس بندے کے اوپر غسل واجب ہے کہ اگر غسل نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے اس کو احتلام ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں اس بندے کا غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو نماز وغیرہ بھی اس کی نہیں ہوگی۔ یعنی مکمل طریقے سے اس بندے کے اوپر کلی کرنا، منہ کے ہر حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر لے، غرارہ اس کے لیے یہ کیا ہے، مستحب ہے، غرارہ کر لے۔ اور اگر روزہ ہے تو روزے کی حالت میں غرارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ جو ناک کی جڑ ہے وہاں تک روزے کی حالت کے بغیر یہ پہنچانا ضروری ہے، اور جو ناک کی غلاظت وغیرہ ہے اس کو صاف کر کے نیچے چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر جیسے سردی کا موسم ہے اور اس کی ناک خراب ہے اور نیچے چمڑی تک پانی نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں اس بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے بسا اوقات زکام وغیرہ رہتا ہے، اور اگر وہ صاف کرے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوگی،
تو ایسی صورت میں صرف پانی پہنچا دے، اسے الگ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دانت وغیرہ صاف کرنا تو ضروری ہے، لیکن پان کھانے والوں کے دانت جو ہے وہ لال لال ہو جاتے ہیں، یا گٹکھا تمباکو کا کھانے والوں کے، اگر وہ اس کو چھڑائیں گے، صاف کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں ان کو چھڑانا، صاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی سے تر کر دیں، ان کی کلی ہو جائے گی، غسل ہو جائے گا۔ غسل کا تیسرا جو فرض ہے، پورے بدن کے اوپر پانی بہانا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کی جگہ کو دھوئے، چاہے اس پہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر نماز کی طرح وضو کرے، پھر کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، پھر نماز کی طرح وضو کرے، اور پھر دائیں طرف پانی ڈالے، پھر بائیں طرف پانی ڈالے، پھر سر سے لے کر کے پورے بدن تک پانی ڈالے۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے تو وہاں پر پیر نہ دھلے، بلکہ باہر آ کر کے پھر پیر دھلے۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ اب یہ جو پورے بدن پر پانی بہانا ہے تو یہ ایسا ضروری ہے کہ بدن کے ہر حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے، خاص طور سے وہ حصے کہ جہاں اگر جن کی نگہداشت دھیان نہ رکھا جائے تو پانی نہیں پہنچے گا، جیسے بغل۔ اب اگر ہم اسے اٹھا کر کے باقاعدہ ہاتھ وغیرہ کے ذریعے نہیں مسلیں گے تو پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح بال وغیرہ میں اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ عورت اگر چوٹی باندھ کر کے غسل کر رہی ہے، پانی پہنچ رہا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو چوٹی کھول کر کے نیچے سر کا جو حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح جو انسان کی ناف ہوتی ہے اس میں بھی پانی پہنچانا اس بندے کے اوپر ضروری ہے، پیٹھ وغیرہ میں بھی۔ جیسے ہم نے پانی بہایا، ہمیں ایسا لگا کہ پہنچ گیا ہوگا پانی، یا ہم شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، ہمیں ایسا لگا کہ پانی پہنچ جائے گا، جب تک ہم ہاتھ وغیرہ کے ذریعے نہیں پھیریں گے، پانی کو نہیں پہنچائیں گے، وہ پانی نہیں پہنچے گا، وہ حصہ خشک رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا۔ اور بالوں کے اندر جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو ہمیں انگلیوں سے ایسے کھلال کرنا پڑے گا، ایسے مسلنا پڑے گا، تب جا کر کے پانی پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے بالوں سے دشمنی کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے بالوں کو اتروا دیتے تھے، ہمیشہ سر میں ایک بھی بال نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ سر کی جو جلد ہے، کھال جسے کہا جاتا ہے، چمڑی ہے جسے کہا جاتا ہے، وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جب بال ہوتے ہیں تو انسان وہاں تک پانی پہنچانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں سر پر بال نہیں رکھتا بلکہ اسے اتروا دیا کرتا ہوں۔ تو یہ غسل کا سنت طریقہ ہے اور اس کے مطابق بندے کو غسل کرنا چاہیے۔ حمام میں پیشاب وغیرہ کرنا منع ہے، اور حکمہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ حمام میں، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بندے کو نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا اندیشہ ہے۔ وہ بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اسے بھول جائے، جیسے بات اس کو یاد رہی لیکن بھول گیا، بھولنے کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حمام میں پیشاب کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اب غسل کے جو نواقض ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہوں گے، منی وغیرہ ہے، احتلام شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا احتلام ہے۔ اسی طرح مرد کا کسی بھی عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جو اس کا پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اسے داخل کر دینا، اور آگے کا جو حصہ ہے وہ داخل ہو جائے، تو ایسی صورت میں دونوں کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح حیض و نفاس جو ایام ہوتے ہیں، مخصوص ایام ماہواری جسے کہا جاتا ہے، وہ اگر ختم ہو گئے فوراً نہا کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو بھی وقت نماز کا چل رہا ہے وہ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ معاذ اللہ وقت گزر گیا اور انہوں نے غسل کر کے نماز نہیں پڑھی، وہ نماز قضا ہو جائے گی، وہ گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، یہ نفاس کی مدت ختم ہو گئی، اب ان کے اوپر غسل کر کے جو نماز کا وقت چل رہا ہے اس نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گی تو پھر وہ گناہ گار ہوں گی۔ اب غسل جو ہے وہ کن چیزوں کے لیے سنت ہے، تو جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، تقریباً ماشاءاللہ سارے لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہوں گے۔ عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، بقر عید کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرہ عید اور عید الفطر، ان دونوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔
عرفہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی جو ہوتی ہے اس دن غسل کرنا یہ سنت ہے. احرام باندھتے وقت غسل کرنا یہ سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھتے وقت غسل فرمایا ہے. ابھی جو بے غسل شخص ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، بس 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو، وقت بھی ہو چکا ہے. اسے جنبی کہا جاتا ہے بے غسل شخص کو. ویسے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان سے جتنی جلدی ہو سکے اسے نہا لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو، فوٹو وغیرہ، جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو یا جنبی شخص ہو بے غسل، جس کے اوپر غسل فرض ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو یا جنبی شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو انسان سے جتنی جلدی ہو سکے اسے نہا لینا چاہیے. تو یہ جو جنبی شخص ہے ظاہر سی بات ہے قرآن مقدس نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی چھو سکتا ہے، نہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی. ہاں اگر اس کا وضو نہیں ہے، غسل تو ہے برقرار ہے لیکن اس بندے کا وضو نہیں ہے تو وہ زبان سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے. البتہ اس کے لیے قرآن مقدس کو چھونا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اور یہ جو جنبی لوگ ہوتے ہیں جیسے حیض و نفاس والی عورت یا بے غسل شخص، ان کے لیے کوئی چیز کھانا یہ تو کھا تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، یا اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم کلی کر لے. ورنہ کتابوں میں لکھا ہے اگر بغیر کلی کے وہ کھاتے ہیں تو اس سے محتاجی آنے کا اندیشہ ہے. ہم تو آج کل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا، لیکن اگر بندہ اس سے نہیں بچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ محتاجی کا شکار ہو جائے. تو یاد رکھیں گے. دوسرا کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، چونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھی راہ چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم. امام صاحب سے آپ ہر نماز میں سنتے بھی رہتے ہوں گے ماشاءاللہ، اور آخر میں من میں دل میں آمین بھی کہتے ہوں گے، تو یا پھر آہستہ سے آمین بھی کہتے ہوں گے کہ زور سے آمین کہنا ہم احناف کے نزدیک منع ہے. تو یہ سورہ فاتحہ چونکہ دعا ہے، ثنا بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں. ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، چونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اگر کوئی بندہ ثنا کی نیت سے یعنی تعریف کی نیت سے یا دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ایسی حالت میں تو اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح کوئی بندہ شکر ادا کرتے ہوئے شکر کی ادائیگی کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اس کے لیے جائز ہے بے غسل شخص کے لیے. اسی طرح کوئی بندہ چھینک کے جواب میں کہتا ہے الحمدللہ، اس کے لیے بھی جائز ہے. یعنی نیت اس کی قرآن پڑھنے کی نہ ہو. جہاں قرآن پڑھنے کی نیت آئی تو اس کے لیے پھر قرآن کی کسی بھی صورت کا پڑھنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح کسی بندے نے کوئی ایسی پریشان کن جو انسان کو ٹینشن میں ڈال دینے والی ہو، ایسی کوئی خبر اس بندے نے سنی، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کی نیت سے پڑھے گا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ بری خبر سن کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان کرنا ہے تو یہ جائز ہے. قرآن کی نیت سے وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیت حدیث پاک میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو بندہ صبح میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر شام میں پڑھ لیتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جب وہ بندہ انتقال کرے گا اللہ اسے شہادت کے منصب پر فائز فرمائے. تو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں آپ صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، لیکن شروع میں پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اسے آپ یاد رکھیں. اور اسی طرح اگر اس نے تینوں قل بلا لفظ قل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، لفظ قل کو آپ کو ہٹا دینا ہے. لفظ قل آپ کو ہٹا دینا ہے کیونکہ لفظ قل آپ پڑھیں گے اور یہ نیت کریں گے کہ ہمارے قرآن شریف پڑھنے کی نیت نہیں ہے بلکہ ہم ثنا کی نیت سے اسے پڑھ رہے ہیں
تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ لفظ قل کے ساتھ لفظ قل بھی پڑھیں گے تو وہ قرآن شریف ہی ہوگا. تبرک یا ثنا کی نیت اس میں کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ قرآن شریف ہی ہوگا. تو اگر آپ سورہ ناس، سورہ فلق یا قل یا ایھا الکافرون پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ لفظ قل کو ہٹا دیں اور پڑھیں هو اللہ احد یا اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق. قل کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ قرآن شریف ہوگا، اور ایسی حالت میں قرآن شریف پڑھنا یہ کیا ہے؟ منع ہے. آخری بات کہ اگر جیسے اسلامی بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں اگر ایسی حالت میں ہیں، ماہواری خاص مخصوص ایام آتے ہیں، MC جسے کہا جاتا ہے، تو وہ کیا کریں گی؟ جیسے نماز کا وقت شروع ہوا تو شریعت نے یہ کہا ہے، شریعت کا یہ کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جیسے نماز کا وقت شروع ہوا 15-20 منٹ کے لیے تسبیح وغیرہ لے کر کے بیٹھ جائے، وضو بنا کر کے یا کلی کر کے، اور تسبیح، درود شریف، ذکر، دعا وغیرہ یہ سب تو کر سکتی ہیں، تاکہ عبادت کی عادت بنی رہے. عبادت کا جو سلسلہ ہے عادت کا وہ منقطع نہ ہو. کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تک نماز نہیں پڑھی، اب سستی آنے لگی، اور کیا ایک لگاتار ہم پڑھتے رہتے تو کوئی ہمیں بھاری نہیں پڑتا، لیکن جب سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر واپس اس سلسلے کو قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو شریعت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، شریعت کا یہ بیان ہے، یہ کہنا ہے کہ وہ اتنے وقت ذکر الہی، درود شریف، استغفار، دعا وغیرہ میں مشغول رہے تاکہ ان کی عادت بنی رہے. مختصر سے مسائل کے، ویسے تو بہت سارے، مختصر تھے. مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا عز و جل جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں انسان ہوں، مجھ سے جو بھی غلطی، لغزش، خطا، خامی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما. مولا اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کریمی و رحیمی کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما. مولا ان کے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں کو درس میں شرکت کے بدلے مدینہ منورہ کی مقبول حاضری عطا فرما، حج مبرور کی سعادتوں سے مالا مال فرما، گنبد خضرا کے سامنے رمضان کے مہینے میں افطاری کرنے کا شرف عطا فرما، کعبہ مقدسہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے انہیں زمزم پینا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم